حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر ایک ایسا حملہ کیا ہے کہ جس کی یاد مدتوں تک باقی رہے گی۔ حماس نے راکٹوں کی ایسی بارش کی ہے کہ جس کا اسرائیل نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ بعض لوگ اس حملے کو اسرائیل کا 9/11 قرار دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل پر اس طرح کے راکٹ حملے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئے۔ پہلے بھی یہ حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن 90% سے زائد یہ حملے نکارہ بنا دیے جاتے تھے، اس لیے کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈوم کے نام سے، جو انہوں نے مختلف 10 مقامات پر نصب کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کے یہ جو علاقے ہیں وہ بالکل حملوں سے محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ ان کا یہ سسٹم کیسے ناکام ہوا اور حماس نے 5000 راکٹ کیسے داغ دیے، آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ان کا یہ سسٹم کیسے ناکام ہوا، اور ساتھ یہ بتائیں گے کہ اس سسٹم کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمانی ٹاکس۔ آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم بنیادی طور پر 3 مین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سسٹم کا پہلا حصہ ملٹی مشن ریڈار یونٹ ہوتا ہے، کنٹرول یونٹ اس کا دوسرا حصہ ہے، جبکہ راکٹ لانچز تیسرا کمپوننٹ ہے، یعنی اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اس سسٹم کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ریڈار یونٹ محفوظ بنائے گئے شہر یا علاقے کی طرف آتے ہوئے راکٹ کی نشاندہی کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کی ٹریکنگ بھی شروع کر دیتا ہے۔ آئرن ڈوم ریڈار کی کسی بھی راکٹ کو زیادہ سے زیادہ 70 کلومیٹر تک سے پہچاننے کی حد ہے، یعنی یہ 70 کلومیٹر دور تک سے آتا میزائل ریڈار کی نظر میں آ جاتا ہے۔ اب کسی بھی راکٹ کو ڈیٹیکیٹ کر لینے کے بعد، یعنی اس کو آتا دیکھ لینے کے بعد، ریڈار سے ملنے والی معلومات سسٹم کے دوسرے حصے یعنی کنٹرول یونٹ کو لگاتار بھیجی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ کمپوننٹ راکٹ کی ڈائریکشن، یعنی وہ کس سمت سے آ رہا ہے، اس کی رفتار کیا ہے، جیسی معلومات کو ایڈوانس الگورتھمز کی مدد سے پروسیس کر کے اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ کیا یہ راکٹ خطرے کا باعث ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یعنی اگر تو راکٹ کسی ایسی جگہ کو ہٹ کرنے جا رہا ہو جہاں کوئی بلڈنگ یا آبادی وغیرہ نہیں ہے تو اسے یہ سسٹم اگنور کر دیتا ہے اور اس کو ٹارگٹ نہیں کرتا۔ لیکن اگر یہ داغا گیا راکٹ کسی آبادی والے یا کسی ایسی مکان کو ہٹ کرنے جا رہا ہو جس کا تحفظ ضروری ہو، تو اب سسٹم کے تیسرے حصے یعنی راکٹ لانچر یونٹ سے انٹرسپٹ میزائل فائر کر دیا جاتا ہے۔ یہ میزائل آتے ہوئے راکٹ کے قریب جا کر اس کو ختم کر دیتا ہے۔ حتی الامکان یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ یہ راکٹ کسی ایسی جگہ پر انٹرسپٹ کیا جائے، یعنی کسی ایسی جگہ پر اس کو نشانہ بنایا جائے جہاں نیچے کوئی آبادی وغیرہ نہ ہو۔ لیکن اگر آبادی ہو بھی تو سائرن پہلے سے ہی بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو گھر وغیرہ کے اندر رہنے کی ہدایت کر دی جاتی ہے، تاکہ اس راکٹ کو ہٹ کرنے والے میزائل کا ملبہ اگر کسی مکان پر گرے تو نقصان کم سے کم ہو۔ دوستو، پورے آئرن ڈوم سسٹم میں ریڈار یونٹ، کنٹرول یونٹ کے علاوہ 3 سے 4 لانچر یونٹس ہوتے ہیں اور ہر لانچر یونٹ میں 20 انٹرسپٹر میزائل نصب ہوتے ہیں۔ اس پورے سسٹم کو یعنی اوورآل سسٹم کو آئرن ڈوم بیٹری کہا جاتا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئرن ڈوم بیٹری میں 60 سے 80 انٹرسپٹر میزائل ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم مکمل طور پر موبائل ہے، یعنی اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جہاں بھی اس کی ضرورت ہو اس کو وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن اس حالیہ حملے میں اس سسٹم کے ساتھ آخر کیا ہوا اور یہ کس طریقے سے اور کیوں فیل ہوا، کیا یہ فیل ہوا بھی تھا یا نہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس حملے کو مکمل طور پر اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کی ناکامی نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ آپ سسٹم کی ورکنگ کو سمجھ چکے ہیں کہ ریڈار سے ملنے والی معلومات کو کنٹرول سسٹم میں بھیجا جاتا ہے۔ یہاں اس ڈیٹا پر کنٹرول یونٹ پروسیس کرتا ہے، اس کے بعد راکٹ لانچ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب کسی بھی سسٹم کو ڈیٹا پروسیس کے لیے اوور لوڈ کر دیا جائے تو وہ بعض اوقات یعنی کہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا۔ اب 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں بعض ماہرین کے مطابق ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ حماس نے چونکہ محض 20 ہی منٹس میں 5000 سے زائد راکٹ داغ دیے
اور اتنے زیادہ راکٹس کو ایک ساتھ یعنی انٹرسپٹ کرنا اس سسٹم کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، اور یہ چیز اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو گئی تھی، چونکہ اسرائیلی حکومت نے انٹرسپٹ کیے گئے راکٹس کی تعداد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لہذا یہ بات ایک اندازے کے تحت کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ہے کہ ایک پہلو آئرن ڈوم کی ممکنہ ناکامی کے بارے، لیکن دوسرا جو اینگل ہے ناکامی کا، وہ یہ ہے کہ سسٹم کی کمپٹیشن سے متعلق اس حملے میں حماس کی حکمت عملی بھی غالباً یہی تھی۔ اب چونکہ یہ بھی جان لیا گیا کہ ہر ایک آئرن ڈوم بیٹری کے ساتھ 3 سے 4 ڈیزائن لانچر منسلک ہوتے ہیں، اور ہر لانچر میں تقریباً 20 انٹرسپٹر میزائل ہیں، تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 800 تک بنتے ہیں، یعنی وہ ایک وقت میں 800 راکٹس کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اب حماس کی طرف سے داغے گئے راکٹس کی تعداد 5000 تھی، تو اس کی وجہ سے ان کا جو آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم تھا وہ مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے، اور حماس جو ہے وہ ایک زبردست حملہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ تھوڑا سا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سسٹم 2011 میں آپریشنل ہوا تھا۔ بنیادی طور پر اس سسٹم کی ڈیولپمنٹ کا مقصد اسرائیل پر داغے جانے والے راکٹ سے اس کا تحفظ فراہم کرنا تھا اور اسرائیلی شہریوں کو محفوظ بنانا تھا۔ 2014 تک صرف 3 برسوں میں یہ سسٹم 1200 راکٹس کو انٹرسپٹ کر کے ناکارہ بنا چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم مزید اپ ڈیٹ ہوتا گیا، لیکن اس حملے میں وہ مکمل طور پر ناکام رہا۔ یہ وجہ تھی ان کے سسٹم کے ناکام ہونے کی، جس پر اسرائیل جو ہے وہ مکمل انحصار کر کے بیٹھا تھا اور وہ اپنی تباہی کا خود ضامن ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔